اسی لیے یہ فرمایا کہ جب کوئی نیک عمل شروع کرو، اپنے معمول میں داخل کرو کوئی نیک عمل، تو اس کے اوپر مداومت اختیار کرو، یعنی پابندی سے کرو. چاہے نفلی اعمال جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نہ کرو، تھوڑے ہی ہوں، لیکن جتنے ہوں ان کے اوپر استقامت ہو، مداومت ہو. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، بہترین عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ہے کہ جس پر آدمی مداومت کرے چاہے تھوڑا ہی ہو. آدمی 2 نفلیں پڑھتا ہے لیکن پابندی سے پڑھتا ہے، اور ایک آدمی نے ایک مرتبہ میں 100 نفلیں پڑھ لی اور بعد میں پھر چھوڑ کے بیٹھ گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا مقبول نہیں جتنا 2 رکعتیں پڑھنے والا جو 2 رکعتوں کے اوپر مداومت اختیار کر رہا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے اور پسندیدہ ہے، اور اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، تو بحرین سے ایک وفد آیا، عبد القیس کا قبیلے کا ایک وفد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو اس کے ساتھ آپ کو کچھ مصروفیت ہو گئی، گفتگو کرنے میں یا ان کے معاملات سننے میں مشغولیت ہو گئی. تو ظہر کی 2 رکعتیں، ظہر کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں نا ظہر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے فوراً بعد وہ وفد کے لوگ آ گئے تھے، ان سے بات چیت کرنے میں آپ مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ وہ 2 سنتیں نہ پڑھ سکے. تو جب عصر کی نماز کا وقت آیا تو عصر کے بعد آپ نے 2 رکعتیں پڑھی. اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، تو ان کو تعجب ہوا. تعجب اس لیے ہوا کہ وہ سن چکی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عصر کے بعد نفلی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، ناجائز ہے. تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہے تھے، تو یہ 2 رکعتیں کیوں پڑھ رہے ہیں جبکہ آپ نے منع فرمایا تھا کہ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا منع ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکا تھا ایک وقت کے آنے کی صورت میں، تو اس وجہ سے میں نے اس کے بجائے اب عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم بھی ایسا کیا کریں کہ اگر ہماری 2 رکعتیں ظہر کے بعد کی چھوٹ جائیں تو کیا عصر کے بعد پڑھ لیا کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم نہیں کرنا ایسا، تم تو اسی حکم پر قائم رہو کہ عصر کے بعد نماز پڑھنا، نفلی نماز پڑھنا ناجائز ہے، تمہارے لیے تو یہ حکم ہے. لیکن میں نے اس کی تلافی کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تلافی کرنے کی، تو میں نے اس اجازت کے تحت یہ 2 رکعتیں پڑھی. اب یہ کہ معمول تھا، اس معمول کو وقت پر ادا نہیں کر پائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے خصوصی اجازت حاصل کر کے 2 رکعتیں پڑھی تاکہ وہ معمول ختم نہ ہو. یہ قضا تو نہیں ہے، لیکن اس کو میں کہتا ہوں تلافی ہے. ہمارے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی معمول مقرر کر لیا نفلی نماز کا، یا بھی اور وہ اس کے وقت میں ادا نہیں ہو پایا، تو اب وہ قضا تو نفلی نماز کی قضا نہیں ہوتی، لیکن ایک نقصان ہو گیا کہ بھئی ایک فضیلت ملنی تھی وہ چھوٹ گئی، تو دوسرے وقت میں اس کی تلافی کر لو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی سکھا دی. اگرچہ عصر کے بعد پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن کسی اور وقت پڑھ لے 2 رکعتیں اور اس کی تلافی کر لے.
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی چیزوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی یہ تلقین اس طرح اپنے قول سے بھی فرمائی اور اپنے عمل سے بھی فرمائی. خیر العمل ما دیم علیہ وان قل. تلاوت ہے، اگر کوئی آدمی ایک دن تو اس نے ایک پوری منزل پڑھ لی اور دوسرے دن چھوڑ کے بیٹھ گیا، اور ایک وہ ہے جس نے ایک پاؤ پارا پڑھ لیا لیکن پاؤ پارا مداومت کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے. خیر العمل ما دیم علیہ وان قل. تو جب کسی حق کا راستہ کوئی اختیار کر لے تو اس پر استقامت یہ مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کہ وہ استقامت کے ساتھ انجام دے، اس میں گھل مل نہ ہو، اس میں لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنا اور پرواہ کر کے اس کو چھوڑ دینا یہ غلط بات ہے، بلکہ استقامت اختیار کرے. اور اس کے لیے اپنی کمر کو ذرا مضبوط کرنا ہوتا ہے، اپنے عزم کو مضبوط کرنا ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، لوگوں کی طرف سے کوئی بھی رکاوٹیں آئیں، میں یہ کام چھوڑوں گا نہیں. جتنے بھی لوگ دین کی طرف آتے ہیں، جن کو صوفیاء کرام سالک کہتے ہیں کہ دین کی طرف آنے والا، سردین کے راستے پر چلنے والا، اس کو یہ مراحل پیش آتے ہیں کہ وہ شروع کیا، مگر شروع کرنے کے بعد کہیں سستی آ گئی، کہیں کاہلی آ گئی، کہیں دوسروں کی لعنت ملامت آ گئی، کہیں مذاق اڑانے کا تصور آ گیا، اس کی وجہ سے چھوڑ بیٹھتے ہیں. تو بس یہی انسان کا امتحان ہے کہ وہ آیا اس کے اوپر ثابت قدم رہتا ہے یا لوگوں کے کہنے سننے سے اس کام کو چھوڑ دیتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو اپنا حلیہ بنا لیتے ہیں، ان کا حلیہ جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو جاتا ہے. اب چونکہ ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں سنت کے اوپر عمل کرنے کو لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ملا بن گیا، یہ مولوی ہو گیا، اس نے تو اپنی زندگی تبدیل کر لی وغیرہ وغیرہ. اس کی وجہ سے بسا اوقات آدمی مرعوب ہو کر پھر واپس لوٹ جاتا ہے. تو وہی در حقیقت امتحان ہے، کتنا استقامت کے ساتھ اس نے حق کو اختیار کیا ہے. اور اسی لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو. تو دوستو آپ نے سنا حضرت مفتی صاحب کیا بیان فرما رہے تھے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں.